بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، چینل پہ آپ کو خوش آمدید ہے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو مزید وظائف اور عمل سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارا نیا آنے والا عمل یا وظیفہ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سورۃ الاحزاب میں ہمیں اللہ پاک نے کیا حکم دیا ہے؟ یہ بہت ہی اہم حکم ہے خواتین کے لیے، اور یہ آیت نمبر 59 ہے، جس کا ترجمہ ہم پہلے پڑھیں گے اور اس کی کچھ تفسیر کریں گے۔ اس کا پہلے جو ترجمہ ہے وہ سن لیجئے۔ اے نبی، تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر جھکا لیا کریں، یعنی اپنے چہروں کے اوپر جھکا لیا کریں۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی تو ان کو ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے۔ اس آیت نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ پردے کا حکم صرف ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہے۔ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلیں تو اپنی چادروں کو اپنے چہروں پر جھکا کر انہیں چھپا لیا کریں۔ مقصد یہ ہے کہ راستہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کو چھوڑ کر چہرے کا باقی حصہ چھپا لیا جائے۔ اس کی صورت یہ بھی ممکن ہے کہ جس چادر سے پورا جسم ڈھکا ہوا ہے اس کو چہرے پر اس طرح لپیٹ لیا جائے کہ آنکھوں کے سوا باقی چہرہ نظر نہ آئے، اور یہ صورت بھی ممکن ہے کہ چہرے پر الگ سے نقاب ڈال لیا جائے۔ بعض منافقین عورتوں کو راستے میں چھیڑا کرتے تھے، یعنی اس زمانے میں جب بھی عورتیں باہر نکلتی تو کچھ عورتوں کو چھیڑا جاتا تھا۔ بعد میں وہ بہانہ لگاتے تھے، کہتے تھے ہم نے سمجھا کوئی فلاں کی باندی یا باندی وغیرہ کوئی جا رہی تھی تو ہمیں نہیں پتہ تھا یہ آزاد عورت ہے۔ تو آزاد عورت کی یہ نشانی بتائی گئی کہ اس کو پردہ کرنا چاہیے، یہ اس کی پہچان ہے۔ اس آیت میں پردے کے ساتھ نکلنے کی یہ حکمت بیان فرمائی گئی ہے کہ جب عورتیں پردے کے ساتھ باہر نکلیں گی تو ہر دیکھنے والا یہ سمجھ جائے گا کہ یہ شریف اور پاک دامن عورتیں ہیں، اس لیے منافقین کو انہیں چھیڑنے اور ستانے کی جرأت نہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف بے پردہ بن ٹھن کر باہر نکلنے والی خواتین ان کی چھیڑ چھاڑ کا زیادہ نشانہ بن سکتی ہیں۔ علامہ ابو حیان نے اس آیت کی یہی تفسیر بیان کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔